بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ہارون الرشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ سے جب یہ سب کچھ ہضم نہ ہوا کہ آخر بہلول کیا کر رہا ہے تو وہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے آ گئی اور کہنے لگی، اے بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی اسی لیے ہوں تاکہ انہیں فروخت بھی کرتا رہوں۔ ملکہ نے پوچھا، بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا، 3 درہم۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت دے دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون الرشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا۔ لیکن رات کو اسے ایک خواب آیا کہ جنت ہے اور جنت کے مناظر دیکھ رہا ہے جن میں آبشاروں اور بہت سے مرغزاروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل ہیں۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح، کیونکہ میری بیوی کا گھر ہے اور مجھے بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عالی شان محل کیسا ہے۔ وہ جیسے ہی محل میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا تو محل کے دروازے پر کھڑا دربان اسے واپس کہہ دیتا ہے کہ تم اندر نہیں جا سکتے۔ ہارون الرشید کہنے لگا، اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہے تو میں اندر جا سکتا ہوں۔ تبھی دربان بولا کہ نہیں، اس دنیا کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے، لہٰذا آپ محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب دربار نے ہارون کو پیچھے ہٹا دیا تو اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن بیدار ہونے پر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبیدہ کے حق میں بہلول کی دعا قبول کر لی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات اسی افسوس کے ساتھ کروٹ بدلتا رہا۔ اسے نیند نہ آئی اور پھر وہ صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ اگلی شام وہ بہلول کو تلاش کرتا ہوا کہ دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اسے بہلول ایک جگہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ آج پھر بہلول ویسے ہی مکان بنا رہا تھا۔ ہارون نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا، جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون نے وہی سوال کیا جو زبیدہ نے کیا تھا کہ کیا اسے بیچو گے؟ بہلول نے کہا، ہاں کیوں نہیں، بیچنے کے لیے ہی تو بناتا ہوں۔ تب ہارون نے سوال کیا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا، تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو تم نے 3 درہم کے بدلے دے دی تھی اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا، خلیفہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ نے جب بہلول کی یہ بات سنی تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں لیکن مجھے ایک محل دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا؟ اس دنیا کی محبت سے بہت سے گناہوں کا تعلق جڑا ہوا ہے، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، میں اس محل کو بھی تمہارے لیے 3 درہم میں فروخت کرتا ہوں۔ بہلول دانا کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ اس بات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی دولت عارضی ہے جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اصل دولت، اصل باغات اور محل تو وہ ہیں جو ہمارے اعمال کی بدولت ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے اور نیک اعمال کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔